السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 334واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، اسلام میں مسلمان کے اکرام کو اتنی زیادہ اہمیت حاصل ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں کے اندر یہ ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے بیت اللہ، اور بعض میں ملتا ہے کہ حجر اسود سے کہا کہ اے حجر اسود، تو سوائے پتھر کے کچھ بھی نہیں ہے، تیری عظمت اس لیے ہے چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر اور حکم ہے، ورنہ ایک مسلمان کی عصمت، ایک مسلمان کی عفت، ایک مسلمان کا مقام اور مرتبہ اللہ کے نزدیک تیرے سے بھی زیادہ اونچا ہے۔ محترم بزرگوں، اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ایمان والا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کتنی زیادہ قدر و قیمت رکھتا ہے، مگر آج ہم کو اس کی قدر و قیمت پتہ نہیں ہے۔ جس طرح سے ہم لوگ ایک دوسرے کے اوپر بہتان ترازی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر انگشت نمائی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کی فکر اور کوششیں کرتے ہیں۔ ابھی میں نے ایک میسج دیکھا، بعض لوگ ایک میسج چلا رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مسجدیں تو کھلی ہوئی ہے مگر مسلمان وہاں پہ آنے کو تیار نہیں ہے، اور بینک وہ بند ہے اور مسلمان اس کی قطاروں میں کھڑے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ جو میسج چلانے والے ہیں یا اس طرح کا میسج لوگوں کو بھیجنے والے ہیں، یہ سامنے والے کو آر دلانے والے ہیں، سامنے والے کو شرمندہ کرنے والے ہیں۔ ہاں ہم تو بہت نمازی ہے، بہت ہم تہجد گزار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے ہیں۔ دیکھو تمہارے جیسے لوگ مسجدیں کھلی ہونے کے باوجود نہیں آ رہے نا، اس کے لیے اللہ نے تمہارے اوپر یہ حالات ڈالا اور اسی لیے تم بینکوں کے سامنے لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ لوگوں کو اس طرح سے بول بول کے منہ پہ گرانا ہے اور شرمندہ کرنا ہے، اور ایسا جو عمل کرنے والا ہے، ایسے آدمی کا اپنی نماز پڑھ کے، اپنی تہجد گزاری کر کے اپنے آپ کو وقت کا اکابر، وقت کا بزرگ، وقت کا عارف باللہ سمجھ کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایسا انسان جو اپنے عمل کے اوپر عجب کرے، اپنے عمل کے اوپر گھمنڈ کرے، اکڑ کرے، دوسروں کو عار دلائے، دوسروں کو ذلیل سمجھے، دوسروں کو گرا ہوا سمجھے، دوسروں کو شرمندہ کرے کہ تم نہیں کر رہے، ہم دیکھو کیسے کیسے اعمال کرنے والے ہیں، ایسا آدمی مردود ہے، مردود۔ وہ انسان بھی مردود، اس کا عمل بھی مردود۔ کون بولا بھائی تیرے کو تو اہتمام کر اور لوگوں کو شرمندہ کر بول کے؟ کون بولا؟ کون تجھے؟ مطلب تو اپنے آپ کو بہت بڑا پاک، صاف ستھرا، ایک دم فرشتہ سمجھ رہا ہے، جو اس طرح کے میسج کر کر کے بیچارے جو عام مسلمان ہیں، جو کیسی پریشانیوں میں ہیں، کیسی تکلیفوں میں ہیں، خون پسینے سے جنہوں نے پیسے کمائے ہوئے ہیں، مجبوری ہے۔ اور میں خدا کی قسم یہ کھا کر کہتا ہوں، اگر کوئی ایمان والا بینکوں کے لائن میں کھڑا ہے، اللہ اس کے کھڑے ہونے پر بھی اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس کا کھڑا ہونا بھی اللہ کے نزدیک ثواب سے خالی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے پیر میں اگر کانٹا چبھ جائے تو وہ کانٹے کے چبھنے پر بھی اللہ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ مسلمان کو ٹھوکر لگ جائے، وہ ٹھوکر کے لگنے پر بھی اللہ اس کو ثواب عطا فرماتے۔ اللہ کے نزدیک ارے تو نے کیا ایمان والے کے مقام اور مرتبے کو معمولی سمجھا؟ اس طرح سے جو تم لوگ
امت کو عار دلا رہے ہو، بینکوں کے سامنے جو کھڑے ہونے والے ہمارے غریب ایمان والے بھائی ہیں ان کو عار دلا رہے ہو کہ دیکھو مسجدوں میں تم نہیں آ رہے، بینکوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اس کے لیے بولے ایسا ہوا۔ ارے اس کا ایک طریقہ ہے بھائی، اللہ کے نبی نے کیا ایسی لوگوں کو عار دلا دلا کے شرمندہ کیے تھے؟ سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، آپ کے اخلاق، آپ کا پیار، ارے تم اخلاق سے لوگوں کو متاثر کرو نا۔ اگر لوگ نہیں آ رہے ہیں، مسجدیں کھلی ہونے کے باوجود بینکوں کے سامنے کھڑے ہیں، تو جا کے ان کو پانی پلاؤ، ان سے پیار محبت سے بات کرو، ان کے درد کو سمجھو، ان کے دکھ کو سمجھو۔ جب اس طریقے سے تم لوگوں سے ہمدردی سے، پیار سے، محبت سے معاملہ کریں گے تو تمہارے اخلاق سے متاثر ہو کر لوگ نماز پڑھیں گے۔ تمہارا بیان سن کے نماز نہیں پڑھیں گے، یاد رکھو۔ بیانات تو آج کے زمانے میں ہول سیل کے بھاؤ سے چالو ہے، یوٹیوب کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر بیانات تو مجھے لگتا ہے پورے تاریخ کے اندر جتنے آج ہو رہے ہیں شاید ہی کبھی ہوئے ہوں گے۔ تو اپنے اخلاق سے متاثر کرو نا، اپنے اخلاق سے متاثر کرنا چھوڑ کے اگر لوگوں کو ایسے تانے ماریں گے، جو آنے والا ہے وہ بھی آنا چھوڑ دیں گا۔ ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بولے بھائی لوگوں کے گھروں پر خالی دین کی دعوت دینے کے لیے بھی مت جایا کرو، کبھی کبھی یہ معلوم کرنے کے لیے بھی جایا کرو کہ تم کس حال میں ہے، تمہارے کاروبار کا کیسا چل رہا ہے، تمہارے بہن بیٹی کی شادی ہے تو اس میں کچھ مدد ہے تو ہم کو بھی بولو۔ ارے یہ بھی اپنا کام ہے بولے۔ اور خود مولانا فرماتے تھے، ایک جگہ پہ ہم لوگ گئے بولے ملاقات کے لیے، ایک صاحب سے ملنے کے لیے، ان کی اصولی تشکیل کے لیے ہم بیٹھے ان کے پاس۔ وہ کہنے لگے واہ بولے مولانا بہت اچھا، جب ہم پریشان ہوتے ہیں، کاروبار کے خسارے ہوتے ہیں، گھاٹے ہوتے ہیں، تب ہمارے پاس کوئی آتا نہیں ملنے کے لیے، اور تم لوگ جب دیکھو جب خالی ایک ہی تقاضا لے کر ہمارے پاس میں آتے ہو۔ تو کہنے لگے اس سے یہ بات ہم کو پتہ چلی کہ لوگوں کے حالات میں بھی ان کے حال احوال کی خبر لینا، ان سے ملاقات کرنا، ارے یہی تو اسلام ہے، یہی تو اصل اکرام ہے، یہی مسلمان کے اخلاق ہے۔ کیا لوگوں کے زخموں پہ نمک چھڑکنا ان کو ایسے میسج کر کے کہ مسجدیں کھلی ہوئی ہے اور پھر بھی مسلمان بینک بند ہے وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ اپنا خون پسینے کا پیسہ لینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ظلم ہوا ہے ان کے اوپر، مظلوم ہے وہ۔ ایسی حالت میں تو وہ جس ٹائپ کی بھی بددعا اگر اپنے منہ سے دے دے تو وہ بددعا اللہ کے عرش کو ہلا کر جن ظالموں نے ظلم کیا ہے ان کے اوپر عذاب کو نازل کر سکتی ہے۔ تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، مجھے بہت تکلیف پہنچی وہ میسج پڑھ کے، اور مجھے بہت ہی برا لگا، اور مجھے ہر اس میسج سے برا لگتا ہے جس کے اندر لوگوں کو آر دلائی جاتی ہے۔ یہ آر دلانے والا ایسا ہوتا ہے جو اپنے آپ کو خود ایک دم گنگا میں نہایا ہوا، پاک صاف ستھرا ایسا سمجھتا ہے کہ بس اب اس سرزمین پہ میرے سے زیادہ معصوم کوئی نہیں ہے، اپنے سارے کارناموں کو بھول جاتا ہے، وہ اس نے کیسے کیسے خودیاں مارے ہوئے ہیں، کیسے کیسے کارنامے انجام دیے ہوئے ہیں، اس کو لگتا ہے بس اب سب سے زیادہ برگزیدہ میں ہی ہوں، اس لیے لوگوں کو اب شرمندہ کرو۔ غلط بات ہے یہ، اللہ میری تمہاری اس سے حفاظت فرمائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اکرام والا معاملہ کرنے والا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی پوچھنے والا ہم کو بنائے کہ لوگ کس حال میں ہے، کیا ہے، نہیں آ رہے ہیں مسجدوں کو، بیچارے تکلیف میں ہیں، ہم ان کو پیار سے جا کر نماز کی دعوت دے، سمجھائے ان کو کہ دیکھو سارے مسائل کا حل جو ہے اللہ نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، اللہ نے اعمال میں رکھا ہوا ہے، اعمال سے جڑو گے تو خود بخود اللہ حالات کو درست کریں گے۔ یہ طریقہ ہے اس کا نہیں زخموں پہ نمک چھڑکنے کا، تانے مار مار کے، یہ ایسے طریقے سے کون کس کے زندگی میں تبدیلی آنے والی ہے۔ اور دوسری بات میرے محترم بزرگوں، جمعہ کا مبارک دن ہے، سورہ کہف کی تلاوت ہم کریں، اور سورہ کہف کی تلاوت کے ساتھ ساتھ درود شریف کی کثرت کرے۔ آج کثرت سے درود شریف پڑھے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب بھی ہم کو موقع ملے درود شریف پڑھتے رہا کرے۔ جتنا کثرت سے درود شریف پڑھیں گے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجیں گا اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ ہم ایک مرتبہ پڑھیں گے، 10 رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں گی، اس کے لیے اس کا بھی ہم خصوصی اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں،
یہ جو حالات میں پوری امت چل رہی ہے، امت مسلمہ کے لیے اور پوری اللہ کی مخلوق کے لیے دعائیں کرے، اللہ حالات کو سازگار فرمائے، درست فرمائے، اور ان برے حالات سے تمام ہی امت مسلمہ کی بھی اور ہمارے بیچارے جو دوسرے برادران وطن ہیں ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ وہ بھی بہت پریشان ہیں بیچارے، ان کے بھی گھروں پہ شادیوں کے، کاروبار کے مسائل چل رہے ہیں، لیکن ایسے حالات ہونے کی وجہ سے فاقہ کشی کو مجبور ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی دعا بھی کرے، عملی طور پہ بھی کوشش کرے ان کی بھی کچھ مدد کرنے کی۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔